عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11 چھوٹی چھوٹی 4 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ کل کے درس میں مشرکین مکہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مطالبے کا ذکر آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ فرشتہ آپ کے پاس کتاب لے کر آیا ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو دے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کریں، دیکھیں، پھر ہم ایمان لے آئیں، یقین لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا اس انداز سے رد کیا کہ اگر ہم میرے محبوب آپ پر کتاب لکھی ہوئی نازل فرما دیں اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو مس بھی کریں، ہاتھ بھی لگا لیں، ٹچ بھی کر لیں، تو ضرور یہ لوگ کہیں گے جو کافر ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ جس طرح آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہ لائے، آخر کار انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اسی طرح یہ لوگ اس عمل کو دیکھنے کے بعد بھی جادو کے ساتھ اس کو تعبیر دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرے ان کے مطالبے کا ذکر ہے آج کی آیت مبارکہ میں ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھیں، وہ آپ کے پاس وحی لے کر آئے تو پھر ہم مانیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر نازل ہوتا فرشتہ، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جب وہ فرشتہ آئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں فرشتہ آتا۔ یہ مطالبہ کن کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم نازل کر دیں ملکن ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ضرور ہمارا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ یعنی فرشتے کو دیکھنا تمہاری آنکھ کے بس میں نہیں ہے کہ تم فرشتے کو دیکھ سکو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حالانکہ 23 سال جبریل آپ کے پاس وحی لے کر آئے، لیکن کتنی دفعہ اصلی شکل میں دیکھا ہے؟ 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ سب سے پہلے غار حرا میں جب حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اصلی شکل کے اندر جبریل امین کو دیکھا اور آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کا ایسا اثر ہوا کہ آپ بخار میں مبتلا ہو گئے، اور جا کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج میں
میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا ہے، ایسے شخص کو دیکھا ہے غار حرا کے اندر، جس نے مجھے بھینچا دبایا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی تو آپ کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگیں، حضور آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ تو آپ نے تسلی دی۔ اور دوسری دفعہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ ایک حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اکثر ان کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا یہ تو داہیہ کلبی ہیں، تو میں فوراً پردے کے پیچھے ہو گئی۔ جب گفتگو ختم ہوئی میں آگے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس کون آئے تھے، میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ داہیہ ابن خلیفہ کلبی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا تو میں پردے کے پیچھے ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ وہ داہیہ کلبی نہ تھے بلکہ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، اور حضرت داہیہ کی شکل میں وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے، اور شکلوں میں بھی آتے تھے، لیکن اصلی شکل میں جبریل کو 23 سالہ دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر فرشتہ جو ہے وہ نازل کر دیا جائے تو ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان جب دیکھ لیں تو پھر ہمارا حکم پورا ہو جائے گا اور انہیں پھر مہلت نہیں ملے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ صلاحیت، استعداد، ہمت صرف اور صرف اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں جو فرشتے کے ساتھ بات کر سکتا ہے، عام انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، یعنی ایک یہ مطالبہ بھی تھا مشرکین مکہ کا کہ جناب ہمارے پاس فرشتہ نبی بن کر کیوں نہیں آیا، یہ بھی ان کا مطالبہ تھا، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے انسان بھیجے ہیں، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھیجے ہیں، اور سارے کے سارے بشر تھے، انسانوں میں اللہ نے رسول اور نبی بھیجے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہمارے پاس نبی بھیجنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھیجتے، اعلیٰ مخلوق ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، یعنی نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو مرد بنا کر ہی بھیجتے، انسانی شکل میں بھیجتے۔ جب انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجتے پھر ان کا یہ مطالبہ ہوتا کہ یہ تو فرشتہ نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، انسانی شکل میں آئے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور فرمایا ضرور ہم ان پر جو ہے وہ اس چیز کو ڈال دیتے، ما یلبسون، جس وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے پھر یہ شک میں پڑ جاتے اور شک کے اندر مبتلا ہو جاتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو شک میں مبتلا نہیں ہونے دیا، اسی لیے انسانوں کے اندر سے ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجے تاکہ شک کے اندر مبتلا نہ ہو، اور پھر جس علاقے کے اندر نبی اور رسول آئے اسی زبان میں وہاں کا رسول بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ کی زبان مبارکہ بھی عربی تھی، اور آپ پر جو کلام اللہ نے نازل فرمایا بلسان عربی مبین، اللہ نے وہ کلام قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مخاطب ہیں اپنے محبوب سے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق میرے رسول میرے محبوب آپ سے قبل بھی بہت سارے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح ٹھٹھا کیا، مذاق کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، طرح طرح سے ستاتے رہے، ان پر زبانیں کستے رہے، ان کے ساتھ عجیب عجیب طرح کا استہزاء کرتے رہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آپ کشتی بنا رہے ہیں تو قوم آئی مذاق کر رہی ہے، کس دریا میں اس کو چلائے گا اتنی بڑی کشتی کو؟ وہ اللہ کا حکم تھا کہ بناؤ، طوفان آنے والے اور قوم مذاق کر رہی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے قبل بہت سارے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح مذاق کیا، فحاق بالذین سخروا منہم، پس مٹا دیا، مٹ گئے وہ لوگ جو مذاق کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، اپنے ہی ٹھٹھے کے اندر جس طرح کا وہ مذاق کرتے تھے، اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے ان قوموں کو مٹا کے رکھ دیا۔ قل، میرے محبوب آپ پوچھئے مکہ والوں سے، یا آپ فرما دیجئے مکہ والوں سے، آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، سیرو فی الارض، سیر کرو ذرا زمین کے اندر، پھرو زمین کے اندر، چلو زمین کے اندر، ارد گرد گھوم کے دیکھو زمین کے اندر، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ جب مکہ والے شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں وہ علاقہ آتا ہے جس علاقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کافی عرصہ اس علاقے میں رہے ہیں، مجھے انہوں نے ادھر سے ٹیلی فون کیا ایک دفعہ اور مجھے بتایا کہ میں اس علاقے سے گزرا ہوں، اس بستی سے جس بستی کے اندر حضرت لوط علیہ السلام موجود تھے اور پتھر ان پر برسے تھے، تو کہنے لگے کہ آج بھی وہ پتھر اس طرح محسوس ہوتے تھے کہ جیسے ابھی وہ پتھر برسے ہیں اور ان کے اندر سے آگ جیسے نکل رہی ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ مکہ والوں سے کہیں تو صحیح، تجارت کے لیے جاتے ہو شام کی طرف، لوط علیہ السلام کی بستیوں کا ذرا حال دیکھو، اور پھر دیکھو جنہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا، ان کا تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ کوئی طوفان کے اندر، کوئی بارش کے اندر، کسی کو ہوا نے ایسے اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے جا کر پٹک پٹک کر زمین پر مار دیا، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ فرشتے نے زمین کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور اوپر کر کے اس بستی کو ہی الٹا کر دیا، بستی نیچے آ گئی اور زمین اس کے اوپر آ گئی۔ فرمایا ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھرو ذرا زمین کے اندر اور پھر دیکھو ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جنہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ مکہ والو، اگر تم نے جھٹلایا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا، مان جاؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے بھی تفصیل آئے گی، چونکہ سورہ مبارکہ میں اللہ نے شرک کا رد کیا ہے، مختلف انداز سے شرک کا رد ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں، وقتاً فوقتاً اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔